مدینہ منورہ سے تہجد کے وقت میں اس وقت دے رہا ہوں. سنیے حدیث. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعزم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. الحدیث رواہ الترمذی. ترجمہ سنیے. یہ صدقے کی قسمیں ہیں. حضور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نمبر 1، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. نمبر 2، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. نمبر 3، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے. نمبر 4، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. نمبر 5، پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے. نمبر 6، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے. یعنی کسی کو پانی دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ زبردست حدیث ہے. اب میں تہجد کے وقت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا کام یہ ہے کہ یہ حدیث میں کہا نا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اب کہیں ہوں گے میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کی طرف مسکرا دیجئے، صدقے کا ثواب مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ہنس دیں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے. اور جو مسلمان بھائی جہاں ملے ایک دوسرے کے سامنے مسکرا دیجئے. اس کی عادت ڈالیے. یہ مسکرانا نفاق کا نہ ہو. بعض لوگ جو ہے اوپر سے تو بہت اچھی باتیں کریں گے، بہت میٹھی باتیں کریں گے اور بہت ہی جو ہے ایسے لگیں گے کہ جیسے ان سے اچھا ہمدرد کوئی نہیں، اور دل کے اندر کینہ اور کپٹ بھرا ہوا ہوگا. تو یہ نفاق ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے دل صاف کر کے مسکرا دیجئے. کسی مسلمان بھائی کے سامنے، کسی سے آپ کی عداوت ہے اس کے سامنے، کسی کو معاف کر دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ بڑی زبردست یہ کلمات ہیں. اس کی فضیلتیں میں نے ابھی بیان نہیں کی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وقت پر انشاءاللہ بیان کروں گا. اذان ہو رہی ہے فجر کی ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين
بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.